ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے، طے شدہ، موت لکھی ہوئی، رزق لکھا ہوا، حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے نہیں۔ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی، جہنم بھی لکھی ہوئی، تو عمل کا کیا فائدہ؟ جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا، جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا، بول لو کیا ہو گیا بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا، تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً، 80 سال میں مرے گا، مثال دیں، ہم کیوں جلدی مارے اس کو 30 سال پہلے، 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا، 50 ہی کر لو، فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا؟ 50 سال۔ تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا، کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا، شوگر، لڈو، احتیاط، موٹاپا کم کرو، سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی۔ موت تو کیا ہے؟ لکھی ہوئی، لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بہاری، میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں، ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتا وہاں تک، لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے، یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے، کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین۔ بات بالکل صحیح ہے، جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غلط استعمال کیا کر رہے ہیں؟ عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے؟ صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ؟ ویکسین کا کیا فائدہ؟ وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا۔ اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں، بچپن کا واقعہ، وہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے نا شہد بنا رہے، پینے لگا تو کسی نے بولا کہ تجھے شوگر ہے، مرے گا۔ اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں، اب تک اننا للہ ہو چکا ہوگا، مجھے غالب گمان یہی۔ ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے، جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا۔ مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا، آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں۔ تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گارڈ نہیں رکھتے نا علماء، بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ہم حضرت جی کے پاس گئے، کوئی گارڈ نہیں تھے، ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے، اتنے سادہ اللہ، اتنے نیک۔ بھائی اللہ بچائے، میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو، حماقت ہے نا یہ۔ کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے۔ کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ صحیح مطلب یہ ہے کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع، تمام وسائل، تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے، نہیں چاہتے تو بتا دیں، ہاتھ کھڑا کریں، جو حضرات سبھی چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی باری مرے، اللہ معاف فرمائے، غلط سوچ ہے، ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس، بہت غلط سوچ ہے، میں بتا دوں، لیکن ہے بعض لوگوں کی۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے، عورتیں بھی مرد بھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے، اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی۔ تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ، اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی، اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی، بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے، اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو۔ سمجھتے ہو جو بھی اسباب، اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ آپ چاہتے ہو آپ کے پاس W11 ہے، مزدہ ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس میں، تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے؟ آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینکس، جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 to 5 ہے، آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی نہیں، تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو، مینٹیننس کا خیال کرو، یہ کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے
تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ بتا دیں آپ. باقی عمر, صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. جس حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا, یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ, یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑھے میں کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ, آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب, بولو, پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, جس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہو گیا تھا, وہ اس طرح ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو, فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھیں اس کی, ٹھیک ہے. 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی, اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا. تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققي. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی, کھاد, یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڈی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع.
کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَىٰ عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ.